ایک وقت تھا جب شمالی امریکہ کے آسمان پر بادلوں کی جگہ پرندوں کے جھنڈ چھا جاتے تھے۔ یہ مسافر کبوتر تھے جن کی تعداد 3 سے 5 ارب تک بتائی جاتی ہے، اتنی زیادہ کہ جب وہ اڑتے تو کئی دنوں تک سورج کی روشنی کو روک لیتے۔ ان کے پروں کی آواز کسی گرجتے طوفان کی طرح سنائی دیتی تھی۔ لیکن آج یہ نسل صرف کتابوں اور عجائب گھروں کی کہانی بن کر رہ گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ پایا جانے والا یہ پرندہ آخر ختم کیسے ہو گیا۔ مسافر کبوتروں کا خاتمہ 2 بڑی وجوہات کی بنا پر ہوا۔ پہلی وجہ ان کا بے تحاشا تجارتی پیمانے پر شکار تھا۔ 19ویں صدی میں جب شہروں کی آبادی بڑھ رہی تھی، سستے گوشت کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا۔ مسافر کبوتر ایک آسان ہدف تھے۔ شکاری ان کے بڑے گھونسلوں پر حملہ کرتے جہاں لاکھوں پرندے ایک ساتھ رہتے تھے۔ انہیں جالوں، بندوقوں اور یہاں تک کہ زہریلے دانوں سے بھی مارا جاتا تھا۔ ریلوے لائنوں کے بچھنے نے اس تباہی کو مزید تیز کر دیا۔ اب شکاری دور دراز کے جنگلات تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے اور لاکھوں کبوتروں کا شکار کر کے انہیں بیرل میں بند کر کے ٹرینوں کے ذریعے نیویارک اور فلاڈیلفیا جیسے بڑے شہروں کی مارکیٹوں میں تیزی سے پہنچا سکتے تھے۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار بن گیا تھا جس نے اس نسل کو تیزی سے معدومیت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ دوسری بڑی وجہ ان کی رہائش گاہ کی تباہی تھی۔ جس تیزی سے ریل روڈ اور نئے شہر بن رہے تھے، اسی تیزی سے جنگلات کو بھی کاٹا جا رہا تھا۔ یہ جنگلات مسافر کبوتروں کے گھر تھے جہاں وہ گھونسلے بناتے اور خوراک حاصل کرتے تھے۔ اپنے گھر اور خوراک کے بغیر ان کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان دونوں عوامل نے مل کر صرف چند دہائیوں میں اربوں کی آبادی کو صفر تک پہنچا دیا۔ 1900 میں آخری جنگلی مسافر کبوتر کو گولی مار دی گئی اور پھر 1 ستمبر 1914 کو مارتھا نامی آخری مسافر کبوتر نے سنسناٹی کے چڑیا گھر میں تنہائی میں دم توڑ دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک پوری نسل اس سیارے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ مسافر کبوتر کی کہانی ہمیں ایک طاقتور اور افسوسناک سبق سکھاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب انسانی لالچ اور لاپرواہی فطرت سے ٹکراتی ہے تو اس کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حیاتیاتی تنوع کتنا نازک ہے اور ہمیں آج اپنی زمین پر موجود دیگر نسلوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔